پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. اس وقت 3 خبریں ہیں میرے پاس آپ کے لیے, بہت حیران کن, بہت دلچسپ, انٹرسٹنگ, لیکن بہت امپورٹنٹ نیوز ہیں یہ. لیکن پہلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ میں نے اپنا واٹس ایپ چینل بنا لیا ہوا ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک ویڈیو کے نیچے میں اس کا لنک دے چکی ہوں, اور اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں. اپنے فیس بک پیج پر بھی میں نے اس کا لنک دیا ہے. اس واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا ضروری اس لیے ہے کہ بہت سے اپڈیٹس, پکچرز, امیجز, ہلیریس ویڈیو کلپس اور میمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم ڈیلی بیسس پر یوٹیوب پر شیئر نہیں کر پاتے. پھر آپ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ والی ویڈیو میں وہ والا کلپ بھی آپ دکھا دیتی, آپ ہمیں یہ والی خبر اس کی جو ویڈیو چل رہی ہے وہ بھی دکھاتی. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ ہوتا ہے, ہم اس لیے بھی یوٹیوب پر نہیں لگا سکتے. تو وہ سب کچھ آپ کو ملے گا واٹس ایپ چینل پہ, جو آپ اس لنک پر جوائن کر سکتے ہیں. تو بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو وہاں پر. تو بہت سارے جب ہمارے واٹس ایپ چینل پہ ہمارے فالوورز ہو جائیں گے, کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہوگی اور ہم سے آپ کا رابطہ, مجھ سے آپ کا رابطہ رہے گا. تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی خبر کی طرف, یعنی کہ پہلی خبر کی طرف. اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس کو ایئر کرافٹ اڑانے کے لیے میڈیکل لائسنس ایشو کرنے والا ڈاکٹر بہرا نکلا. وہ میڈیکل ڈاکٹر کہ جو پاکستانی پائلٹس کو لائسنس جاری کرتا ہے کہ یہ میڈیکلی بالکل فٹ ہیں, فٹنس سرٹیفکیٹ اور لائسنس تاکہ وہ جہاز اڑا سکے پائلٹس, وہ لائسنس جاری کرنے والا ڈاکٹر ہی بہرا نکلا, اس کو سنا ہی نہیں دیتا. اچھا, میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہی ہوں. ابو الحسن طارق کی یہ رپورٹ ہے اور یہ جیو میں پبلش ہوئی ہے. پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری جعلی پائلٹ لائسنس کے ابھی اسکیم سے باہر نکلی نہیں کہ اب کمرشل پائلٹس کی میڈیکل فٹنس پر بھی کوسچن مارک لگ گیا ہے. اور یہ خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے کہ یہ اب سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستانی پائلٹس کو ایئر کرافٹ اڑانے کے لیے جو ڈاکٹر فٹنس کا لائسنس اور سرٹیفکیٹ دیتا تھا وہ خود اس ڈیزگنیشن کے لیے فٹ نہیں تھا. کیونکہ پاکستانی ایئر لائنز کے پائلٹس کو ایئر کرافٹ اڑانے کے لیے فلائنگ فٹنس میڈیکل لائسنس ایشو کرنے والا پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی کا وہ ڈاکٹر خود ایک کان سے بہرا تھا, یعنی ایک کان سے اس کو سنائی ہی نہیں دے رہا. مطلب ہی واز ڈیف, ہی از ڈیف, مطلب ڈم مجھے نہیں پتا تھا یا نہیں تھا, لیکن ڈیف وہ تھا. اور وہ ایک ایسی جگہ پر کام کر رہا تھا کہ جہاں پر فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ فائن یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ. دیکھیں جب آپ ایک پائلٹ بنتے ہیں نا, تو پائلٹ بننے کے لیے بہت ساری ایسے فٹنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ اس کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر جب آپ پائلٹ بن جائیں اور آپ کو جہاز اڑانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو فٹنس لائسنس چاہیے ہوتا, تو وہ جو دے رہا ہے وہ خود ہی بہرا ہے. تو وہ آپ اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں پائلٹوں کا, وہ آپ کو کیا کیا جواب دے رہے ہیں اس کو تو یہی نہیں سنائی دیتا ہوگا. اچھا, اب اس میں یہ ہے سوال کہ اب اس ڈاکٹر کی جگہ اس سے بھی زیادہ سونے پر سہاگا خبر کیا ہے کہ یہ رپورٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ پتا چلا کہ بھائی یہ جو کرتا ہے یہ تو بہرا نکلا, تو اس کی جگہ پر ایک نئے ڈاکٹر کو لایا گیا. لیکن وہ جو نیا ڈاکٹر آیا ہے وہ بھی اس ڈیزگنیشن پر پورا نہیں اترتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اس کے پاس نہ تو وہ ایکسپیرینس ہے اس سیٹ کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے پاس ڈگری ہے. وہ پاکستانی پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی ہو. سر جعلی ڈگری ہے تو کیا ہوا, آپ نے ایک آدھا جہاز کریش کر دیا, اس کے بعد آپ کے اوپر ایک ایسا اسکیم نکلا کہ پوری دنیا نے اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا. EU یعنی یورپی یونین سے لے کر یونائٹڈ نیشنز تک, UN تک پاکستانی پائلٹوں کی جعلی ڈگریوں پر خبریں چھپتی رہی ہیں اور آواز اٹھائی جاتی رہی ہے. CNN سے لے کر گارڈین تک اس وقت میرے سامنے جو خبریں موجود ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستانی پائلٹس کی جو ڈگریاں جعلی ہیں. How surprising is it that 1/3 of pilots at Pakistan International Airlines had
fake licenses. Pakistani National Airlines forbids on duty pilots क्योंकि उनके पास जाली डिग्रीज थी। फिर द गार्डियन की खबर यह है, EU bans पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन फ्लाइट्स ओवर पायलट एग्जाम्स एंड फेक डिग्रीज। रॉयटर्स लिखता है, पाकिस्तान ग्राउंडेड 262 एयरलाइंस पायलट्स इन जून 2020 आफ्टर दे वर सस्पेक्टेड ऑफ चीटिंग ऑन मैंडेटरी लाइसेंस टेस्ट। अब हमें ये पता चल रहा है, ये बताया जा रहा है, ये अभी की खबर मैं आपको बता रही हूँ कि वो डॉक्टर के जो उन पायलट्स को चेक करता था वही बहरा था। सर वो होता है ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजियून, मेरा ख्याल है ये पूरी है, लेकिन इसमें यानी गूंगे बहरे और जो भी है। तो गूंगे बहरे लोगों को आपने ऐसे डेजिग्नेशंस पर रखा हुआ है कि जो फिटनेस लाइसेंस जारी करते हैं, तो लोग अपने नहीं मरवाना चाहते। ये ऐसी है जैसे इंडिया या अफगानिस्तान अगर अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में खेलने के लिए ना भेजे तो वो इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि वो अपने क्रिकेटर्स को नहीं मरवाना चाहता। एक तो ये कि गली गली वहाँ पर फट रहे हैं लोग, और फिर गली गली वहाँ पर हजूम मॉब पकड़ पकड़ के लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पर मार रहा है। मुझे बताएं कि वहाँ पर कोई ऐसा कुछ कर दे तो क्या होगा। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको दूसरी खबर की तरफ, और दैट इज़ ऑल्सो अनबिलीवेबल जो हुआ है। दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और ये दुनिया का इसलिए मैं बहुत बड़ा वाक़या कह रही हूँ कि इस वक्त की ये जो एज है, आईटी की एज या ये स्पेस एज, ये असल में रोबोट्स एज जो है, इस एज में ये खबर ऐसी है जो पहली खबर निकली, जो आइंदा आने वाली जनरेशन्स बात करेंगी कि पहले रोबोट्स ने सुसाइड उस साल में की थी और कहाँ पर की थी। तो हुआ ये है कि साउथ कोरिया में एक रोबोट ने खुदकुशी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि एक रोबोट काम से तंग आकर उसने सीढ़ियों से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली है रोबोट ने। देखें, वैसे तो ये बात इसलिए इतनी अनबिलीवेबल नहीं है कि जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल इंसान जैसी हैं। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि जो एआई एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और रोबोट्स इतना बड़ा ख़तरा, डेंजर तस्वुर किए जा रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए। वो इसलिए भी है, एक उसके अंदर लॉजिक कि वो इतने इंटेलिजेंट और इतने जीनियस बनाए जा रहे हैं कि फिर वो रूल करेंगे और इंसान उनका ग़ुलाम होगा, और इंसान को हो सकता है कि वो रहना ही ना दें और फिर इस ज़मीन पर रोबोट्स का ही कब्जा हो। ऐसा भी कहा जाता है। वो इसलिए कि वो बहुत जीनियस होते हैं और उनके अंदर इमोशंस तक डाल दिए गए हैं। अब आप इसे अंदाज़ा करें कि साउथ कोरिया में वैसे तो रोबोट्स बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पर बनाए गए, और जो इंसानों का बहुत सा काम है वो वहाँ पर रोबोट्स करते हैं। इसकी वजह यही है कि वहाँ पे एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 5-6 करोड़ के करीब, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो यूथ है वो भी कम है, और अब तो जो उनके आगे बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब अलार्मिंग है। तो उनको रोबोट्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जनाब एक रोबोट वहाँ पर एक जगह पे काम कर रहा था। अब जो रोबोट्स हैं उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। वैसे तो रोबोट्स पे काम का बोझ क्या होगा, इंसानों पे होता है, लेकिन रोबोट्स की भी अगर फीलिंग्स हैं तो काम का बोझ इस वाक़े से लगता है कि रोबोट्स की फीलिंग्स हैं। तो 70 आवर्स तक वहाँ पर वीकली काम करवाया जाता है। इंसानों की बात कर रही हूँ अभी मैं, कि इन जो लोग हैं उनके लिए 60-70 आवर कहा वहाँ पर कहा गया कि जनाब इतना काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं वहाँ के लोग, तो बहुत मुश्किल। अच्छा, जो साउथ कोरिया उसका एक ये भी है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट लोन होता है वो भी बड़ा मुश्किल होता है, और उस वजह से भी बहुत खुदकुशियाँ होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब वहाँ पर स्टूडेंट लोन के अलावा भी जो लोन दिए जाते हैं, कर्ज़े में फंस जाए तो फिर उसका उस चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो रोबोट जो कि कंपनी में काम करता था, तो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था, वीकली 70 आवर्स या उससे भी ज़्यादा काम कराया जाता होगा, कि एक दिन वो अपनी जगह से खिसकता खिसकता गया है और उसने सामने स्टेयर केस पर जाकर छलांग लगा दी, यानी उससे लुढ़क कर नीचे गिर गया और टूट गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुरे तरीके से डैमेज यानी तबाह हो गया, उसने अपने आप को तबाह कर लिया। तो इसको कहा जा रहा है कि ये रोबोट फर्स्ट रोबोट जिसने सुसाइड की, पहली खुदकुशी की, क्योंकि काम का बोझ बहुत था। अब
اس کے اندر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی وہ گر گیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ روبوٹ سٹیئر کیس سے بہت دور تھا، اتنا قریب نہیں تھا کہ وہ غلطی سے گر جاتا، اور اس کا یہ کام نہیں تھا، جہاں پر وہ کام کرتا تھا اس کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ نکل کے جائے اور سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دے، سیڑھیوں سے گر جائے۔ اب اس کے اندر یا تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا، دیکھیں اس کو اس طرح آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ تھا کیا؟ ٹیکنیکل فالٹ میں وہ اتنی دور جاتا ہے چل کے اور پھر وہاں پہ جا کے وہ چھلانگ لگاتا ہے اور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہونے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے اٹھا کے اس کو وہاں سے وہاں پر پھینک دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیسی کیسی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں جی۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس سے اتنا کام کرایا جا رہا تھا، اور اگر روبوٹس میں ایموشنز بھی ڈالے جاتے ہیں، وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو کہا جاتا ہے انسانوں کی طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے یہ خودکشی کی ہو۔ تو یہ دنیا کے پہلے روبوٹ کی پہلی سوسائیڈ ہے۔ اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، انسانوں کو یہ لرن کرنا چاہیے کہ آپ انسانوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کام کا کہ وہ خودکشی کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر روبوٹ، ایک مشین یہ سوچ سکتی ہے کہ اس سے بہت کام لیا جا رہا ہے، اتنا کام کرنے جوگا وہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے، تو سوچیں انسان کے اندر کتنی تباہی آتی ہوگی جب مجبوراً اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہوگا۔ تو وہ بھی پھر اسی لیے تو دنیا کے یہ حالات ہیں، اتنی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ خبر تھی، یہ بہت بڑی خبر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ سعودی عربیہ نے ایک رائل ڈکری جاری کی ہے جس میں یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ فارنرز کو اب سٹیزن شپ دی جائے گی۔ تو سعودی عربیہ کی اگر آپ سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کے لیے ایلیجبل ہو چکے ہیں، لیکن آپ اس وقت وہ حاصل کر پائیں گے جب آپ دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ، ٹاپ ڈاکٹر، ٹاپ اسپیس سائنٹسٹ، ایسٹروناٹ، دنیا کے جتنے ٹاپ کے کلاس کے ایلیٹ ڈپارٹمنٹس، پروفیشنز ہیں، اس میں بھی آپ سب سے ٹاپ پر ہوں گے، تو تب وہ آپ کو یہ سٹیزن شپ دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی چالاکی، ہوشیاری، انٹیلیجنس، کین یو امیجن؟ دیکھیں پہلے تو یہی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ سعودی عربیہ کبھی کسی کو سٹیزن شپ دینے کے بارے میں سوچا۔ یہ جو عرب کنٹریز ہیں نا، یہ اس معاملے میں بالکل بہت خراب کہے جاتے ہیں، کہ دیکھیں ان کا کیسا ہے یہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سٹیزن شپ ہی نہیں دینی، بڑے بنتے ہیں، لیکن پورا یورپ ویسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو بلا بلا کے اپنے لیے۔ خیر اگر ہم سعودی عربیہ یا یو اے کی بات کریں، یعنی عرب کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، تو جس وقت سیرین ریفیوجیز وہاں سے نکلے تھے تو ان کو جگہ کس نے دی تھی؟ جرمنی نے اپنے دروازے کھولے تھے، ویسٹ نے اپنے دروازے کھولے تھے۔ عرب کنٹریز چپ کر کے زپ لگا کے منہ پر کمبل لپیٹ کے سو گئے تھے۔ کسی نے مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں کو جب ریفیوج دینا تھا تو مسلمان ملکوں نے نہیں دیا تھا، بھاگ گئے تھے یہ سب مسلمان ملک، مسلمانوں کو اپنے نہیں دیا۔ اور کس نے دیا؟ ویسٹ نے دیا۔ جو نان مسلم کنٹریز تھے انہوں نے اپنے اس میں پناہ دی، جگہ دی۔ تو چلیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ لیکن اب سٹیزن شپ یہ نہیں دیتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ ہاں میں بس، وہ اصل میں یہ اپنے آپ کو، وہ جو عربی اور اجمی کا ہے نا، تو عربی یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا باقی اجمی ہے، یعنی عربی اور نان عربی۔ تو نان عربی اس کے لیے بڑے ہی کوئی چھوٹے ہیں، ہاں جی، بڑے مطلب وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے ویسی تو لینگویج کوئی نہیں، سب سے بڑی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جیسے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ان کو ضرورت پڑ گئی نا، ایسے ہی ہوتا ہے، تیل نکل گیا، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، اب وہ تیل اور تیل کی دھار ختم ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری ایک اور بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ نے انڈیا سے سیکھا ہے۔ سعودی عربیہ نے یہ انڈیا سے لرن کیا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں کیسے ایکسل کر کے ترقی کر سکتے ہیں، اپنی یوتھ کو کیسے ایجوکیشن پر لگا سکتے ہیں اور پوری دنیا پر رول کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے یہ انڈیا سے سیکھا ہے کہ ٹاپ سائنٹسٹ، ٹاپ ڈاکٹرز، اسپیس پروگرامز میں کام کرنے والے لوگ، یہ سب اگر آپ کے کنٹری میں ہوں تو آپ 5th لارجسٹ اکانومی بنتے ہیں، 3rd لارجسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، سیلیوٹ کرتی ہے۔ یہ سعودی عربیہ نے انڈیا سے سیکھ لیا، اور انڈیا سے لرن کرنے کے بعد اب سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سٹیزن شپ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب چاہیے ٹاپ کلاس انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ۔ پھر ہوتی ہے ملاقات۔